22واں پارہ ہے، سورۃ السبا، آیت نمبر 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے مسئلہ توحید کو بیان فرمایا، مسئلہ رسالت کو بیان فرمایا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے کہ آپ کو تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ پھر قیامت کے دن کچھ احوال کہ معاشرے کا جو زوردار طبقہ ہے ان کا اور جو کمزور درجے کا طبقہ ہے ان کا آپس میں مکالمہ ہوگا کہ کمزور درجے والے زورور طبقے سے کہیں گے کہ جی تم لوگوں نے ہمیں دنیا کے اندر گمراہ کر رکھا تھا، وہ کہیں گے ہم نے تمہیں ہدایت سے نہیں روک کے رکھا تھا، تم خود مجرم ہو۔ وہ کہیں گے نہیں جی تمہاری چال بازیوں نے ہمیں خواہ دھوکے میں رکھا تھا، تم کہتے تھے یوں کر لو تو ہم اس طرح کرتے رہتے تھے، آج ہم جہنم میں گھرے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ خواہ دل کے اندر اپنے پچھتاوے کو چھپا کے رہیں گے کہ واقعی ہم نے غلط کیا، ہم کیوں ان کی مان کر چلتے رہتے تھے۔ بہرحال آج کی آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے کچھ اور بیان فرما رہے ہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ جب بھی دنیا کے اندر کوئی پیغمبر اللہ نے بھیجا تو پیغمبر کا ساتھ دینے والے عمومی طور پر غریب طبقہ ہوا کرتا تھا، اور یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ شروع میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے غریب لوگ تھے، تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اے میرے پیغمبر آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی بستی کے اندر کسی پیغمبر کو بھیجا، کوئی ڈرانے والا سمجھانے والا ہم نے بھیجا، تو إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، اس معاشرے کا خوشحال طبقہ، آسودہ حال طبقہ جن کو اللہ نے دنیا کی نعمتوں سے نوازا تھا، وہ لوگ کہتے تھے اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، کہ جی آپ کو جس چیز کے ساتھ بھیجا گیا ہے، نبوت اور رسالت کے ساتھ، دین کے ساتھ، ہم تو اس کا انکار کرنے والے، ہم تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اے میرے پیغمبر یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں، آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یوں چلا آ رہا ہے، بلکہ انبیاء علیہ السلام کو تو یوں کہا گیا کہ جی ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ چلنے والے یہ تو بادی اور بس یہ تو ذرائع لوگ ہی نہیں ہیں، ان کی رائے کا تو معاشرے میں کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، ہم اراذلنا، یہ تو ہم میں سے سب سے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، ہماری نظروں میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام سے مالدار لوگ کہتے رہتے تھے جی ہم آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ ہماری مجلس کے مناسب لوگ نہیں ہیں، آپ کم از کم ان کو اپنے پاس سے ہٹا دیجئے، پھر ہم آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ ادھر سے اللہ کی طرف سے پیغام آتا، یاد رکھیں اگر آپ اس طبقے کو اپنے پاس سے اٹھا کر باہر پھینکو گے ان مالداروں کے لیے، تو یاد رکھنا بہت بڑا ظلم و زیادتی کرنے والے ہوں گے، ان کی نظروں میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کے ہاں بہت بڑی حیثیت ہے۔ اس لیے معاشرے کے اندر بعض اوقات ہوتا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پہ کہ بعض اوقات پراگندہ حال بندہ بکھرے ہوئے بالوں والا ہوا، لوگ اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی ایسی حیثیت ہوتی ہے، وہ کسی بات پر قسم کھائے اللہ جل شانہ اس کی برات کے لیے وہ کام کر لیتے ہیں۔ بہرحال یہ الگ ایک موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی زندگی کے لیے بات کر لیں گے۔ یہاں پہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں بھی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یوں ہوا، وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، اور وہ یہ سمجھتے تھے، کہتے رہتے تھے
کہ جی ہمارے پاس مال تم سے زیادہ، ہمارے پاس اولاد تم سے زیادہ، ہم افرادی قوت کے اعتبار سے بھی تم سے بڑے ہوئے اور مالی اعتبار سے بھی تم سے بڑے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ تھا ان کا کہ اگر واقعی یہ نبوت اور رسالت کوئی اچھی چیز ہوتی تو اللہ ہمیں دے دیتا، کیونکہ دنیا کی اچھی چیزیں مال بدولت اور افراد، ہمیں اچھی چیزیں دنیا کے اندر دی گئی ہے، ہمیں نوازا گیا ہے، تو یہ کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے جو آپ کو دی گئی ہے اور ہمیں نہیں دی گئی ہے۔ تو وہ دنیا کے مال بدولت اور افراد کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہتے رہتے تھے، وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور کہتے تھے جس طرح ہم دنیا کے اندر خوشحال زندگی گزار رہے ہیں تو تمہاری بات کے مطابق کہ آخرت میں ہمیں سزا دی جائے گی، کیونکہ ہم تمہاری نبوت کو نہیں مانتے، تمہاری رسالت کو نہیں مانتے، ہم قیامت کو نہیں مانتے۔ ایسی کوئی بات نہیں، ہم تو پہلے مانتے ہی نہیں کہ آخرت ہے، اگر کہیں آخرت ہوگی تو جیسے دنیا میں ہمیں خوشحال رکھا گیا ہے تو آخرت میں بھی ہمیں خوشحال رکھا جائے گا، کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ تو اللہ جل شانہ اس بات کا جواب دیتے ہیں، وَمَا أَمْوَالُكُمْ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ۔ اے دنیا کے انسانوں، یہ بات سمجھ جاؤ کہ اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار وہ دنیا کا مال نہیں ہے، وہ دنیا کی اولاد اور افراد نہیں ہے، یہ تو اللہ جس کو چاہ لیتے ہیں خوب فراوانی کے ساتھ عطا فرماتے ہیں، اللہ فراخی کر لیتے ہیں، وسعت کر لیتے ہیں، وَيَقْدِرُ، اور اللہ جب چاہ لیتے کسی کے لیے اندازے پہ کر لیتے ہیں، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ دنیا کے مال و دولت کی وجہ سے دھوکے میں آنا اور افراد کی اکثریت کی وجہ سے دھوکے میں آنا، یہ انسان کے نالائکی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مسئلہ یہ کہ اکثر لوگ اس حقیقت کو جانتے نہیں۔ دنیا میں اللہ نے کسی کو مال و دولت دی تو اس کا مطلب ہی نہیں کہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اللہ کے ہاں یہ بہت معزز ہے اس لیے اللہ نے اس کو مال دیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کفار کے سرداروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ حضور کی چاہت یہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے تھے اگر ان کے یہ سرداران اسلام قبول کر لیں گے تو نچلے کا طبقہ سارا کا سارا اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ اسی اثناء آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہے، نابینا صحابی ہے عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تشریف لائیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس داخل ہونے کے لیے اجازت لے رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے آنے کی وجہ سے چیم جبی ہوئے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ یہ صورت جو نازل ہو گئی اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حضور کی مجلس میں مالدار بیٹھے تھے، یہ غریب بندہ آیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ ترشرو ہو گئے کیونکہ حضور دعوت دے رہے تھے ان لوگوں کو، اور یہ حضور کی صحبت میں آ کے اپنے آپ کو مریض سمجھ کر علاج کرنا چاہ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب چیم جبین ہوئے تو اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی، عبس وتولی، ترشرو ہو گئے، چیم جبی ہو گئے اور منہ موڑ لیا، ان جاءہ الاعمی، اس بات سے کہ ان کے پاس ایک نابینا بندہ آیا، آپ کو کیا خبر شاید وہ نصیحت قبول کر لیں۔ آپ سے جو اعراض کرنے والے ہیں، آپ سے جو روگردانی کرنے والے ہیں، آپ سے اپنے آپ کو مستغنی سمجھنے والے، آپ کے دین سے اپنے آپ کو مستغنی سمجھنے والے، آپ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کو کھینچ کے لانا چاہتے ہیں، اور جو آپ کے پیچھے چل کر آ رہا ہے، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، جو دوڑ کے آپ کے پاس آ رہا ہے، خود اپنے آپ کو مریض سمجھ کے علاج کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اس سے روگردانی کر رہے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی۔ تو اللہ جل شانہ یہ چاہ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی یہ اسلام قبول کر لے تو اچھا ہو جائے گا۔ اللہ کی چاہت یہ تھی کہ یہ تو اپنے آپ کو بیمار ہی سمجھ نہیں رہے ہیں، ان کے علاج کی ضرورت کیا ہے؟ جو اپنے آپ کو بیمار سمجھ رہا ہے اور علاج کے لیے حاضر ہو رہا ہے، آپ ان کا علاج کیجیے۔ اللہ کے ہاں بعض اوقات ایک غریب بندے کی بہت بڑی حیثیت ہوتی ہے۔ تو اللہ جل شانہ سمجھانا چاہتے ہیں، وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، یاد رکھو تمہارا مال
تمہاری اولاد وہ چیز نہیں ہے جو ہمارے ہاں تمہیں کوئی قربت دے دے، ہمارے ہاں تجھے ایک درجہ دے دے۔ مال کی وجہ سے اللہ کا کوئی قریب نہیں بنتا، اولاد کی وجہ سے کوئی اللہ کا قریب نہیں بنتا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ دنیا کے اندر اللہ نے انسانوں کو ایک مرد ایک عورت سے بنایا، اور اللہ فرماتے تمہیں خاندانوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا۔ تمہارے خاندانی حیثیت اللہ کے ہاں کوئی نہیں ہے، تمہاری زبانی حیثیت اللہ کے ہاں کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں حیثیت کس چیز کی چلتی ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے ہاں تمہاری حیثیت بنے گی دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنے سے، اللہ کا خوف پیدا کرنے سے۔ آج ہمارے دل اللہ سے خالی ہو چکے، اللہ کے ہاں ہماری قیمت گر چکی، اور انسان جب اپنی قیمت گرا لیتا ہے پھر یہ اپنی قیمت دنیا کے کپڑوں، دنیا کے کھانوں، دنیا کی گاڑیوں اور دنیا کے گھر اور دنیا کی حکومتوں کے ساتھ اپنی قیمت بناتا ہے، کیونکہ یہ ایمان کی قوت اور طاقت کھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے وہ لوگ جن کے قمیص میں پیون کے پیون لگے ہوئے ہیں اور سادی سی سواری اس کے پاس ہے، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا ہے، اپنے ساتھی کہہ رہے ہیں حضرت آپ جا رہے ہیں ان یہودیوں کے بڑوں کے پاس جا رہے ہیں اور بیت المقدس کی چابی ان سے وصول کرنے جا رہے ہیں، آپ یہ قمیص پہن کو بدل دیجئے، آپ یہ سادی سواری ہے، ہم آپ کو اچھا گھوڑا دینا چاہ رہے ہیں، آپ یہ بدل دیجئے۔ اپنے دوست صحابہ فرما رہے ہیں، فرمائے نہیں، اعزنا اللہ بالاسلام، ہمیں تو اللہ نے عزت دی ہے اسلام کی وجہ سے، کپڑوں میں عزت نہیں، سواریوں میں عزت نہیں۔ آج کا مسلمان بھی برانڈڈ بندے کی بات کو لیتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے کس برانڈ کے ہیں، اس کے جوتے کس برانڈ کے، اس کی گھڑی کس برانڈ کے ہیں، اس کی گاڑی کس کمپنی کی ہے، اس کی بات کو ترجیح دیتا ہے، حیثیت دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو الا من آمن وعمل صالحا، ہمارے ہاں قربت حاصل کرنا چاہتے ہو، ہمارے ہاں مقام حاصل کرنا چاہتے ہو، ایمان پر محنت کرو، عمل پر محنت کرو، اپنے عمل کو بڑھیا سے بڑھیا بناؤ، ایمان کو اعلیٰ سے اعلیٰ بناؤ، فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، یہی وہ لوگ ہیں اللہ کے ہاں دگنا بدلہ دیا جائے گا، ایک کے بدلے 700 تک اللہ بدلہ دیں گے، بما عملوا بسبب نیک اعمال کے، وہم فی الغرفات آمنون، اور وہ بالا خانوں کے اندر محفوظ رہیں گے۔ یعنی دنیا کے گھر یہ ختم ہو جانے والے، مٹ جانے والے، فنا ہونے والے، دنیا کا مال مٹ جانے والا، دنیا کا نشہ، دنیا کی حکومت، دنیا کی حیثیتیں یہ ختم ہونے والی ہے، لیکن کل قیامت کے دن جو فیصلہ ہوگا ایمان کی بنیاد پہ، عمل کی بنیاد پہ، اللہ جب انسان کو نوازیں گے، ایک کلمہ پڑھنے والا جس کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کو بھی اس دنیا کو 10 گنا جب بڑھا لیتے ہیں، صرف ایک گول ٹاؤن اسلام آباد اور صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا کو 10 گنا بڑھا کے اللہ اتنی بڑی جنت صرف کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو عطا فرمائیں گے۔ اس ایک کلمہ کی اتنی بڑی قیمت ہے، اگر بندہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارے، اللہ اس کو کیا عطا فرمائے۔ اس لیے اللہ کے ہاں ایمان کی قیمت ہے عام۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں فرما رہے ہیں، اپنے زمانے کی بات فرما رہے کہ میں آج دیکھ رہا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں حیثیت تقوی والوں کی ہے، لیکن اس زمانے وہ فرما رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ پیسے والوں کو ترجیح دیتے ہیں، پیسے والے کو سلام کیا جاتا ہے، پیسے والے کے لوگ کھڑے کی ہوتے ہیں، اور جو بغیر بیچے پیسے کی ہوتا ہے بڑا اچھا نیک انسان، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون، یاد رکھنا جو لوگ اللہ کی آیات کے مقابلے میں کوشش کرتے ہیں اس کو باطل کرانے کے لیے، اس کو ہرانے کے لیے، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ کل قیامت کے دن عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، ان کو عذاب دیا جائے گا، ان کا پیسہ کوئی کام نہیں آئے گا،
اور ان کی اولاد کوئی نفع نہیں دے گی ان کو، لا ينفع مال ولا بنون۔ ہاں کوئی بندہ ایمان والا ہے، ایمان اور عمل صالح میں بھی آگے بڑھا ہوا ہے۔ صحابہ کے زمانے میں مالدار بھی اعمال والے تھے۔ ایک مرتبہ حضور کے پاس غریب طبقے کے صحابہ تشریف لائے، اللہ کے رسول ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارے مالدار لوگ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن اے اللہ کے رسول ان کے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ غریب فقیر مسکین پر خرچ کرتے ہیں، وہ جگہ جگہ پیسے کی ضرورتیں، مسجد کی ضرورتیں مسجد بناتے ہیں، کہیں پر مسافر خانے کی ضرورت ہے تو وہ وہاں پر لگاتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، کہیں پر کنویں کی ضرورت ہے تو وہ کنواں کھودتے ہیں، لوگوں کو پانی مہیا کرتے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، یہ تو ہم سے نیک اعمال میں بہت آگے چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وظیفہ دیتا ہوں، اس وظیفہ کو لے لیں، جو تم سے آگے بڑھ گئے تم ان تک پہنچ جاؤ گے اور ان سے بھی آگے نکل جاؤ گے، تمہیں کوئی نہیں پہنچ سکے گا سوائے اس بندے کے وہ یہ وظیفہ کر لے۔ کیا وظیفہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد بیٹھ کے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اتنا بڑا وظیفہ ہے، جتنے لوگ تم سے نیک اعمال میں آگے بڑھ گئے ہیں تو تم ان تک پہنچ جاؤ گے اور ان سے بھی آگے نکل جاؤ گے اور تمہیں کوئی نہیں پہنچ سکے گا۔ اتنا بڑا وظیفہ۔ اب نماز کے بعد 2 منٹ کے لیے بیٹھ نہیں سکتے، دڑا دڑ بھاگتے رہتے ہیں۔ تو جب مالدار لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے غریب لوگ نماز کے بعد بیٹھے رہتے ہیں تو وہ بھی حضور کے پاس، اللہ کے رسول آپ نے لوگوں کو کوئی وظیفہ دیا، کوئی عمل بتایا، ہمیں بھی بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی بتا دیا۔ اب وہ غریب دوبارہ آ گئے، اللہ کے رسول اب تو وہ یہ بھی کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے جس پر ہو جاتا ہے، اللہ جس کو چاہ لیتے ہیں دنیا کے پیسے سے بھی نواز لیتے ہیں، اللہ جس کو چاہ لیتے ہیں ایمان اور عمل صالح سے بھی نواز لیتے ہیں، دونوں میں آگے چلتا رہتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے بس۔ اس اللہ نے جس کو یہ توفیق دی، ایمان میں بھی آگے، عمل میں بھی آگے، پیسے میں بھی آگے، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ فقر اتنی بری چیز ہے، کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر کی وجہ سے بندہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس اللہ فرماتے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له۔ دوبارہ اللہ سمجھاتے ہیں کہ پیسے کی فراوانی اور مال و دولت کی زیادتی یاد رکھنا یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ چاہ لیتے تو پیسہ دے دیتے ہیں، اللہ چاہ لیتے تو اللہ اندازے پہ کر لیتے ہیں، وسعت کو تنگی میں بدل دیتے ہیں۔ وما انفقتم من شیء، اور عمومی طور پر جتنا پیسہ زیادہ آتا ہے اتنے پیسے کی محبت دل میں زیادہ بیٹھ جاتی ہے تو پیسہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ ترغیب دیتے پیسے والوں کو، اے پیسے والو، اے مال والو، تم خرچ کرتے رہا کرو، جتنا تم خرچ کرو گے ہم اس کے بدلے تمہیں اور دیتے رہیں گے، اور دیتے رہیں گے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے روزانہ 2 فرشتے صبح کے وقت دعا دینے والے ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ دعا دیتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اللہ جو خرچ کرنے والا ہے اس کے بدلے اس کو اور عطا کر دے، اور جو دوسرا فرشتہ بد دعا دیتا ہے اللہ روکنے والے کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ جہاں کہیں پر نیک اعمال کے حوالے سے اچھی جگہ میں خرچ کرنے کا موقع آیا اور باوجود وسعت کے بندہ خرچ نہیں کرتا، فرشتہ بد دعا ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یبن آدم انفق علیک، اے آدم کی اولاد تو خرچ کرتا رہے، میں تجھ پر خرچ کرتا رہوں گا۔ آج کے معاشرے میں ہم نے بعض چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے لیے خرچ کرنے کی دیکھی ہوئی ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر خرچ کرنے کا محل وہ اپنا رشتہ دار ہوا کرتا ہے۔ ہم اپنے رشتہ دار پر خرچ کرنے کے تیار نہیں ہوتے۔ ہمارا رشتہ دار بیمار پڑا ہے، دوائی کی ضرورت ہے، غریب ہے، اس کی بچی کی شادی کی ضرورت ہے، بچے کی شادی کی ضرورت ہے، اس کے پاس کمرہ نہیں ہے، اس کے پاس جہیز کے پیسے نہیں ہے، اس کے پاس جو ہے ضروریات کے پیسے نہیں ہیں، ہم وہاں لگانے کے تیار نہیں ہیں۔ جہاں ہمارا نام ہو، جہاں ہمارا ووٹ ہو، جہاں ہمارے سلام ہو، لوگ ہمارے لیے کھڑے ہوں، وہاں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اب شادی کے موقع پہ بندہ دیکھے
اب لوگ ولیمے پہ کتنا پیسہ، حالانکہ حضور نے فرمایا بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہوتا ہے کہ بندہ وہاں پہ خرچ کرتا ہے، مالداروں کو بلاتا اور غریبوں کو چھوڑ لیتا ہے نام و نمود کے واسطے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بہترین روزی دینے والے اللہ ہے، تم روزی کی فکر نہ کرو، روزی اللہ دیں گے، تم ایمان عمل صالح کی محنت کرو، اور جہاں پیسہ اللہ نے دیا ہے جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں خرچ کرتے رہو، اللہ اور دیتا رہے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی کے اندر کوئی ڈرانے والا مگر کہا اس کے آسودہ حال خوشحال لوگوں نے اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، یقیناً ہم جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، ہم انکار کرنے والے ہیں۔ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، اور کہا ان لوگوں نے کہ ہم تم سے زیادہ ہے مال اور اولاد کے اعتبار سے، وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، کہہ دیجئے کہ یقیناً میرا رب وسیع کر لیتا ہے، فراخ کر لیتا ہے روزی کو جس کے لیے چاہ لیتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور اندازے پہ کر لیتا ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ، اور نہیں تمہارا مال نہ تمہاری اولاد، بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ، اس چیز میں سے جو تمہیں اللہ کا قرب دے دے، ہمارے ہاں قرب عطا کر دے، إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، مگر جو ایمان لایا اور نیک عمل کر چکا، فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دگنا بدلہ ہے اللہ کے ہاں، بِمَا عَمِلُوا، بسبب ان کے نیک عمل کرنے کے، وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور یہ بالا خانوں کے اندر محفوظ رہیں گے۔ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا، اور جو لوگ ہماری آیات میں کوشش کر رہے ہیں، معاجزین، عاجز بناتے ہوئے، یعنی ہماری آیات کو باطل کراتے ہوئے، اس کو ہراتے ہوئے، اولئک فی العذاب محضرون، یہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، کہہ دیجئے یقیناً میرا رب جس کے لیے چاہ لیتا ہے روزی کو وسیع کر لیتا ہے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور اندازے پہ کر لیتا ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اور جو کچھ تم خرچ کر لیتے ہو اللہ اس کے بدلے اور دیتا ہے، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ صدق اللہ۔